السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں انصاری رضوان ہمارے اس چینل ایک قدم اور پر آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم اسٹینڈرڈ 8 سائنس کا سبق نمبر 1 جانداروں کی دنیا اور خوردبینی جانداروں کی جماعت بندی یہ سبق شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس سبق میں آج ہم اس کی بنیادی چیزوں کو سمجھیں گے، جیسا خوردبینی جاندار کسے کہا جاتا ہے، جانداروں کی جماعت بندی کی ضرورت کیوں ہے، تغذیہ سے کیا مراد ہے، خود کفیل اور غیر کفیل جاندار کیا ہوتے ہیں، یا خلوی اور کثیر خلوی جاندار کیا ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مرکزہ بردار اور غیر مرکزہ بردار جاندار کیا ہیں۔ یہ تمام مختلف اصطلاح ہے، ٹرم ہیں جو اس سبق میں بار بار دہرائی جائیں گی، تو آج ہم ان بنیادی اصطلاحات کو ہی سمجھیں گے۔ تو آئیے بچوں شروعات کرتے ہیں خوردبینی جاندار سے۔ بچوں، ہم نے بہت سارے ایسے جاندار دیکھے ہیں جو ہم اپنی سادہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ خوردبینی جاندار کسے کہا جاتا ہے؟ تو بچوں، خوردبینی جاندار ہم ایسے جاندار کو کہیں گے جنہیں ہم اپنی سادہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، انہیں خوردبینی جاندار کہا جائے گا۔ یا اس کی تعریف اس طرح بھی بتائی جا سکتی ہے کہ ایسے جاندار جنہیں دیکھنے کے لیے خوردبین کا یعنی مائکرو اسکوپ کا استعمال کیا جائے، انہیں خوردبینی جاندار کہتے ہیں۔ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، اتنے مہین اور باریک ہوتے ہیں کہ ہم اسے اپنی سادہ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ انہیں دیکھنے کے لیے ہمیں مائکرو اسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بیماریوں کے جراثیم، مختلف قسم کے وائرس، بیکٹیریا، امیبا وغیرہ۔ آئیے بچوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جانداروں کی جماعت بندی کی ضرورت کیوں ہے۔ بچوں، سن 2011 میں جب دنیا میں بری اور بحری یعنی خشکی اور تری پر جتنے بھی جاندار پائے گئے تو دیکھا گیا کہ ان کی 87 ملین قسمیں پائی جاتی ہے۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ملین۔ بچوں، ملین پہلے سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ 1 ملین یعنی 10 لاکھ۔ اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں 87 ملین یعنی اس کا مطلب ہوا 8 کروڑ 70 لاکھ قسم کے جاندار اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش اس زمین کے اوپر بنائے ہیں، جو بری یعنی خشکی اور بحری یعنی تری پانی کے اندر رہتے ہیں۔ اب اتنی زیادہ قسموں کے جاندار اگر ہیں تو ان کی خصوصیات کا ہم باقاعدہ طریقے سے مشاہدہ کر سکیں، اسی لیے جانداروں کی جماعت بندی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ جماعت بندی جو کی جاتی ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے کہ جانداروں میں جو پائی جانے والی مشابہت ہے، یعنی ان میں جو ایک جیسی باتیں آپس میں پائی جاتی ہے یا ان کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے، اس بنیاد پر ان کے گروہ اور ذیلی گروہ بنائے جاتے ہیں۔ جانداروں کے گروہ اور ذیلی گروہ بنانے کے عمل کو ہی ہم حیاتی جماعت بندی کہتے ہیں۔ امید ہے جماعت بندی کسے کہتے ہیں، کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی، آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں تغذیہ، جسے انگلش میں کہتے ہیں نیوٹریشن۔ بچوں، تغذیہ کی آسان سی تعریف اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ جانداروں کا غذا حاصل کرنا اور اس کو استعمال کرنا تغذیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر شیر شکار کے ذریعے سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اور جب وہ اس غذا کو کھا رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب غذا استعمال کی جا رہی ہے۔ تو غذا کو حاصل کرنا اور اس کا استعمال کرنا یہ تغذیہ کہلاتا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں خود کفیل اور غیر کفیل جاندار۔ جیسا کہ بچوں ابھی ہم نے دیکھا کہ جانداروں کے غذا حاصل کرنے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ جانداروں کے غذا حاصل کرنے کے طریقے کی بنیاد پر ہی جانداروں کو 2 گروہ میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا ہے غیر کفیل جاندار اور دوسرا ہے خود کفیل جاندار۔ آئیے پہلے ہم سمجھتے ہیں غیر کفیل جاندار کسے کہتے ہیں۔
یہ ایسے جاندار ہوتے ہیں جو اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے یعنی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے جانداروں کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں، یعنی دوسرے جانداروں پر منحصر ہوتے ہیں۔ ایسے جاندار غیر کفیل جاندار کہلاتے ہیں۔ چلیے آسان سی ایک مثال لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم شکل میں دیکھ رہے ہیں، ایک بکری ہے جو بظاہر گھاس کھا رہی ہے اور اس گھاس کو کھا کر کے وہ اپنا پیٹ بھر رہی ہے۔ بکری ایک جاندار ہے اور وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس گھاس کو استعمال کر رہی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ گھاس پھوس بھی جاندار ہے، یعنی بکری نے اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسرے جاندار کو کھایا ہے، تو ایسے تمام جاندار غیر کفیل جاندار کہلائیں گے۔ انسان، بکری، گائے، مچھلی، شیر، ہاتھی وغیرہ بھی غیر کفیل جانداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں خود کفیل جاندار یعنی کیا۔ تو بچوں یہ وہ جاندار ہوتے ہیں جو اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسرے جانداروں پر منحصر نہیں ہوتے، یعنی وہ اپنی غذا کے طور پر دوسرے جانداروں کو نہیں کھاتے بلکہ بے جان چیزوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر پیڑ پودے کیا کرتے ہیں کہ شعاع ترکیب کے ذریعے سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ شعاع ترکیب کیا ہے کہ پیڑ پودے پانی، ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ اور سورج کی روشنی، ان تینوں کی مدد سے اپنی غذا تیار کرتے ہیں، اسے ہی شعاع ترکیب کا عمل کہا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پانی یہ بھی غیر جاندار ہے، کاربن ڈائی آکسائیڈ، سورج کی روشنی، یہ تینوں چیزیں کیسی ہے؟ غیر جاندار ہے، اور پیڑ پودوں نے ان غیر جاندار چیزوں کی مدد سے اپنی غذا تیار کی ہے۔ تو ایسے تمام جاندار جو اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسرے جانداروں پر منحصر نہیں ہوتے، انہیں ہم خود کفیل جاندار کہتے ہیں۔ امید ہے غیر کفیل اور خود کفیل جاندار بھی آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں یک خلوی اور کثیر خلوی جاندار۔ پہلے سمجھتے ہیں یک خلوی، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے بچوں، یک یعنی ایک، ایسے جاندار جن کا جسم صرف ایک خلیے سے بنا ہوتا ہے اور اسی ایک خلیے سے وہ اپنے تمام حیاتی افعال انجام دیتے ہیں، تو انہیں ہم یک خلوی جاندار کہتے ہیں۔ مثال اس کی امیبا، یوگلینا، پیرامیشیم، یہ اس کی چند مثالیں ہیں کہ ان کا پورا جسم ایک خلیے سے بنا ہوتا ہے اور اسی ایک خلیے کی مدد سے وہ اپنے تمام حیاتی افعال انجام دیتے ہیں، جیسے کھاتے بھی اسی سے ہیں، عمل استخراج بھی اسی کے ذریعے سے کرتے ہیں، چلتے بھی اسی سے ہیں۔ تو یہ تمام افعال، حیاتی افعال، یہ اس ایک خلیے کے ذریعے ہی انجام دیتے ہیں۔ ایسے جاندار یک خلوی جاندار کہلاتے ہیں۔ تو بچوں اب آپ بتائیے کثیر خلوی جاندار کسے کہیں گے؟ کثیر کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں جو ہو۔ تو ایسے جاندار جن کا جسم کئی خلیوں سے مل کر کے بنا ہوتا ہے، انہیں ہم کثیر خلوی جاندار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان ہے، بکری ہے، مچھلی ہے، شیر ہے، ہاتھی ہے، کبوتر ہے، یہ چند اس کی مثالیں ہیں۔ اب آئیے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا یک خلوی اور کثیر خلوی جاندار، تو اس کے اندر ایک اہم لفظ آیا خلیہ، جسے انگلش میں کہتے ہیں سیل۔ بچوں اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ بچوں اسی کی مدد سے تو یک خلوی اور کثیر خلوی جاندار بنے ہیں۔ اسی لیے ہماری سائنس کی 8ویں کی کتاب میں سبق نمبر 10 خلیہ اور خلوی حیوان سے، یہ ہمارے نصاب میں شامل ہے، سلیبس میں اس کو داخل کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہم خلیے اور خلوی حیوان سے کے بارے میں تفصیلی معلومات انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ آئیے پہلے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے دو طریقے کے خلیات رکھے ہیں۔ پہلا یہ جو خلیہ ہے یہ ہے نباتی خلیہ، یعنی اس طرح کے خلیات جب آپس میں ملتے ہیں تو نباتات بنتے ہیں، پیڑ پودے بنتے ہیں۔ اور دوسرا ہے حیوانی خلیہ، یعنی اس طرح کے خلیات جب آپس میں بہت سارے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو حیوانات بنتے ہیں۔ اگر ان دونوں خلیات کے اندر ہم دیکھیں تو یہاں پر مرکزہ نظر آئیں گا، گولجی اجسام نظر آئیں گے، توانیہ جسے مائٹوکونڈریا کہا جاتا ہے وہ بھی نظر آئیں گا، خلیہ مائع نظر آئیں گا،
اسی طریقے سے نباتی خلیے کے اندر خلوی دیوار ہوتی ہے، حیوانی خلیے کے اندر خلوی دیوار نہیں ہوتی۔ تو بچوں یہاں پر اگر ہم دونوں خلیوں کے اندر ایک چیز دھیان دیں تو دونوں کے اندر ہمیں مرکزہ واضح نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے جاندار جن کی خلوی ساخت جب دیکھی جاتی ہے، ان کے خلیے کے اندر اگر مرکزہ واضح اور صاف نظر آتا ہے تو ایسے جانداروں کو واضح مرکزہ بردار خلیہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں گے بچوں۔ اور اگر ہمیں اس کے برخلاف کوئی جاندار ایسا ہو جس کی خلوی ساخت جب دیکھی جائے، خلیے میں جب دیکھا جائے تو اس میں مرکزہ واضح اور صاف نظر نہیں آتا ہو تو اسے ہم غیر واضح مرکزہ بردار خلیے کہتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے دو اہم اصطلاح سیکھی، واضح مرکزہ بردار کسے کہتے ہیں اور غیر واضح مرکزہ بردار خلیے کسے کہتے ہیں۔ بچوں یہ تمام وہ چیزیں تھی جو اس سبق کی بنیاد تھی۔ آنے والی کلاس میں اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کو آگے پڑھیں گے، جہاں ہم سیکھیں گے کہ 5 عقلیتی نظام کیا ہے، اس کی درجہ بندی کی بنیاد کس بنیاد پر رکھی گئی ہے، عالم منیرہ کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، پروٹسٹا کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے، اور عالم ففن کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آنے والی